بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ آیت ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 29، اور یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ سورہ فتح کے کل 4 رکوع ہیں، اور یہاں آپ کی بک پہ لکھا ہوا ہے 27 آیات ہیں اس کی، یہ غلط لکھا ہوا ہے، 29 آیات ہیں، اور قرآن پاک کی 48ویں صورت ہے، 48ویں صورت ہے، اور اس کی 29 آیات ہیں۔ تو ہم لاسٹ آیت ہی ہے اس کی ہم جو پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو القابات سے پکارا ہے۔ اس میں ان کا اکرام اور ان کی عظمت جو ہے وہ شامل ہے، یعنی کہیں یا ایہا النبی، اے نبی، کہیں یا ایہا الرسول، اے رسول، کہیں یا ایہا المدثر، کہیں یا ایہا المزمل، اسی طرح پکارا ہے القابات کے ساتھ، اوصاف کے ساتھ۔ پورے قرآن پاک میں صرف 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد نام لے کر پکارا گیا، وہ بھی ضروری تھا۔ محمد نام لینا بھی اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ حجت تمام ہو سکے کہ کوئی یہ اس میں شکایت نہ کر سکے یا اس میں کوئی بھی شبہات نہ ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی نازل ہوا ہے۔ تو وہ شبہات اس نام سے دور ہو جاتے ہیں کہ یہ کسی اور پر نہیں، نبی کوئی اور نہیں، مدثر مزمل رسول اللہ کوئی اور نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ تو پورے قرآن پاک میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے کی بجائے آپ کا ذکر اوصاف و القابات کے ساتھ کیا گیا، خصوصاً جب آپ کو پکارا گیا ہے تو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، کلیئر۔ جبکہ دوسرے انبیاء کا جو ذکر ہے وہ ان کے ناموں کے ساتھ، اس لیے کیونکہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس لیے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں تھی زیادہ۔ پتہ تھا کہ جب بھی یہاں پر خطاب کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مراد ہے۔ تو جب باقی انبیاء کا نام لیا گیا، ذکر کیا گیا، تو ان کا نام کے ساتھ یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ تو اب یہاں پر محمد رسول اللہ کیوں ہے؟ یہاں پر نام لینے کی مصلحت یہ تھی کہ صلح نامہ حدیبیہ جب لکھا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب عمرہ کی نیت سے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام مدینہ سے مکہ مکرمہ، تو وہاں پر جو مکہ کے لوگ تھے، کفار مکہ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ سے روک دیا تھا، عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، اور وہاں پر بھی قریب تھا کہ جنگ کی حالات ہو جاتے۔ تو وہ لوگوں نے جو کفار مکہ تھے انہوں نے آپ سے صلح کی تھی، وہ ڈیمانڈ کر دی، صلح کے لیے کسی کو بھیج دیا اپنی طرف سے، سفیر بنا کر کسی کو کہ صلح کر لیتے ہیں، جب انہیں لگا کہ یہ تو جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں مسلمان۔ تو جب وہ صلح کے لیے آئے تو ایک معاہدہ، جس کو صلح نامہ حدیبیہ کہا جاتا ہے، معاہدہ لکھا گیا صلح کا۔ تو اس معاہدے میں جب لکھا جانے لگا کہ یہ معاہدہ کفار مکہ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، تو یہ معاہدہ لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو جب یہ لکھا بن عبداللہ لکھنے پر اصرار کیا گیا، قریش مکہ نے جو کفار تھے انہوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ اگر ہم ان کو اللہ کے رسول مانتے ہوں تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں باقی بچتا، پھر پیچھے کوئی بھی ایسا ایشو نہیں رہتا۔ ایشو ہی یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کے رسول نہیں مانتے، تو رسول اللہ جو ہے محمد رسول اللہ یہ مٹا دیا جائے، اس کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور کر لیا، اللہ کے حکم سے اس کو منظور کر لیا، جبکہ کچھ صحابہ اکرام تھے ان کو اس بات کا غم بھی تھا، اور اللہ کے رسول نے بھی اس کو قبول کر لیا، لیکن اس چیز کا ان کو بھی غم تھا۔ تو یہاں پر اللہ نے محمد رسول اللہ کہہ کر پکارا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہو، ان کی دلجوئی کے لیے پکارا۔ تو یہاں پر اب قیامت تک کے لیے لوگ کو
لوگ قرآن پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا غم نہ ہو کہ جو قریش مکہ نے محمد رسول اللہ کا لفظ مٹایا تو اللہ نے قرآن. اب نیکسٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معہ اشداء. والذین اور جو لوگ معہ ان کے ساتھ ہیں اشداء وہ سخت ہیں علی الکفار کفار پر رحماء اور وہ رحم دل ہیں نرم دل ہیں بینہم آپس میں. کفار پر وہ سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں. یہاں پہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ والذین معہ ہو کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ کون لوگ تھے؟ جب مدینہ سے مکہ گئے ہیں عمرہ کی نیت سے صلح حدیبیہ میں جو لوگ موجود تھے وہ ان کے ساتھ صحابہ کرام تھے. صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھے، یہ ان کا ذکر ہے. لیکن اب اس میں تمام صحابہ کرام ہی شامل ہیں، یعنی جو صفات آگے بتائی جا رہی ہیں صحابہ کرام کی وہ تمام اس میں شامل ہیں، کیونکہ تمام صحابہ کرام کی ذات و خصوصیات یہی تھی اور وہ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جو تھی وہ میسر تھی. تو یہاں پر خاص طور پہ ان صحابہ کرام کا جو صلح حدیبیہ میں شریک سفر تھے خاص طور پہ ان کا ذکر ہے، اور عموماً تمام صحابہ کرام اس حکم میں آ جاتے ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار جو ان کے ساتھ تھے وہ کفار پر سخت ہیں رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں. تراہم رکعا تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، یعنی یہاں پر صحابہ کرام کی صفات بتائی ہوئی ہیں، فضائل ہیں اور خاص علامات ہیں کہ جو بھی یہاں پر جو صحابہ کرام ہیں وہ اب رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے. دیکھیں اس میں اب کون سی کنڈیشن ہے، اس میں کنڈیشن ہے نماز پڑھنے کی، یعنی ان کی جو سب سے پہلی صفت ہے وہ یہی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے. ان کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں. اور نماز صرف یہ نہیں کہ جو فرض ہے بلکہ اس کے علاوہ جو نفلی نماز ہے، جو تہجد کی نماز ہے، جو اس کے علاوہ نوافل ہیں وہ ان کو بھی ادا کرتے ہیں. تراہم رکعا تم ان کو رکوع میں دیکھو گے، سجدن سجدے میں دیکھو گے، یبتغون اور وہ تلاش کرتے ہیں فضلاً فضل من اللہ اللہ کا ورضوانا اور اس کی رضامندی اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں، یعنی وہی کام کرتے ہیں جس میں اللہ کی رضامندی ہے. وہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایسے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے کام کی طاق میں رہتے ہیں جن سے اللہ کی رضا مقصود ہو، ان کو یہ تسلی ہو کہ میرا رب اس کام سے راضی ہوگا، تو وہ ایسے کام کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، وہ اللہ کے فضل کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے دین کو سب دینوں پر غالب کرنے کا بیان فرمایا ہے، اور صحابہ کرام کے اوصاف اور فضائل اور ان کی خاص علامات کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا ہے. اس میں ان کے اس سخت امتحان کا انعام بھی ہے جو صلح حدیبیہ کے وقت لیا گیا. وہ سخت امتحان وہ اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے، اگر آپ لوگوں نے پہلے نہیں پڑھا تو وہ سخت امتحان یہی تھا نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہجرت کیے مکہ سے مدینہ 6 سال گزر چکے تھے. صلح حدیبیہ کا واقعہ چونکہ 6 ہجری میں پیش آیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہجرت کیے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے. اب وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز خواب آیا کہ وہ مکہ میں اللہ کے گھر کے گرد طواف کر رہے ہیں، یعنی عمرہ کر رہے ہیں. تو جب صبح اٹھے ہیں فرت محبت سے صحابہ کرام نے اس خواب کا ذکر کیا. صحابہ کرام بھی بہت خوش ہو گئے کیونکہ وہ نہیں ہو سکتا، ہم یقیناً اب اللہ کے گھر کا دیدار کرنے جائیں گے. تو اللہ کے گھر سے آئے ہوئے 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور مسلمان بھی بے چین ہو رہے تھے اللہ کے گھر کا طواف اور دیدار کرنے کے لیے. تو بہت خوش ہو گئے. ارد گرد علاقوں میں منادی بھی کروا دی گئی، اعلان بھی کروا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ جانا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے تشریف لے جائیں گے. اور پھر اس طرح 1400 صحابہ کرام کی جماعت جو ہے وہ تیار ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے، اور ساتھ میں قربانی کے جانور بھی لے لیے، اونٹ اپنے ساتھ لے لیے اور روانہ ہو گئے سفر پر.
تو جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں جو مکہ سے تھوڑے فاصلے پر تھا، تو وہاں پر جا کر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پر جب رکے ہیں تو اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، لیکن وہاں جو قریش مکہ تھے، کفار تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے منع فرما دیا کہ ہم آپ کو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا اور کہا کہ ان کو بتائیں جا کر کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، کسی بھی غرض سے نہیں آئے، بلکہ صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، اور عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، تو حضرت عثمان غنی نے بھی منع فرما دیا کہ اس حالت میں کیسے اللہ کے گھر کا طواف کر سکتا ہوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر انتظار میں ہیں، تو وہ انتظار میں رہیں اور میں کر لوں۔ ان کو واپس جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ عثمان غنی رضی شہید ہو چکے ہیں۔ اس پر صحابہ کرام بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین بھی ہوئے، اور انہوں نے پھر ایک بیعت لی۔ بیعت یوں لی کہ ہم ان کا خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، تو انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ جب مکہ والوں کو پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گئے، اور انہوں نے پھر صلح کی پیشکش کی کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، تو پھر وہ معاہدہ لکھا گیا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش ہی تھی کہ وہ اتنا طویل سفر کر کے آئے ہیں، حرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، لیکن عمرہ نہیں کر سکے۔ اور ایک امتحان یہ بھی تھا کہ اب یہ تو پکی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے وہ سچ ہی ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو کفار نے طعنے بھی دیے کہ آپ کے رسول کا جو خواب ہے وہ جھوٹا ہوا، جبکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ خواب تو سچا ہی تھا، لیکن خواب میں کوئی بھی ایسا وقت متعین نہیں کیا گیا تھا، وقت مقرر نہیں تھا کہ ابھی جائیں گے تو عمرہ ہو جائے گا، بلکہ صرف یہ دکھایا گیا کہ عمرہ کر رہے ہیں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فرط محبت میں خوشی سے وہ وقت مقررہ کی متعین ہونے کے بغیر ہی وہ تشریف لے آئے اور عمرے سے روک دیا گیا۔ لیکن پھر یہ کہ اگلے سال عمرہ کریں گے، تو وہ اس کی عمرے کی قضا جو تھی وہ اگلے سال ادا کی تھی، قضا کی گئی اس عمرے کی۔ تو اب ایسا تو نہیں تھا خواب میں کہ آپ ابھی عمرہ کریں گے یا اگلے سال کریں گے، تو اگلے سال کیا پھر، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کا خواب جو تھا وہ جھوٹا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب جو تھے وہ سچ ہی ہوئے، اور یہ بھی ان کے ساتھ ایک اور قلبی جذبات کے خلاف صلح ہوئی، جس میں وہ عمرہ کرنے آئے تھے، لیکن صلح اس بات پہ ہوئی کہ عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، یعنی مکہ میں داخل بھی نہیں ہوں گے، اور پھر بغیر مکہ میں داخل ہوئے ناکام جب واپس ہوئے، اس کے باوجود جو ان کے قدم تھے وہ متزلزل نہیں ہوئے، قدم نہیں ڈگمگائے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، قوت ایمانی کا ثبوت دیا، ان کے ایمان متزلزل نہیں ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب تھا وہ سچ ثابت نہیں ہوا۔ انہوں نے اس بات پر یقین رکھا کہ آپ کا خواب سچ ہونے والا ہی ہے، اس میں کوئی حکمتیں تھیں۔ اور جبکہ یہ جو سورہ فتح ہے، اس میں یہ سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کو فتح عطا کی، کھلی فتح دی۔ تو یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ تھی یہ صورت، اور یہ صلح حدیبیہ، یہاں پہ صلح ہونا، تو اس میں حکمتیں تھیں جو اللہ اور اس کے رسول جانتے تھے۔ صحابہ اکرام اس بات پر غمگین تھے، لیکن پھر بھی ان کے جو دل تھے وہ اس بات پر ثابت قدم تھے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی اس بات میں حکمت ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے اپنے اصحاب کے لیے، اپنے جو ساتھی تھے، صحابہ اکرام تھے، ان کی فیلنگز کو سمجھ رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں اس بات پر راضی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور مسلمانوں نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے ایمانوں پر ثابت قدم رہے۔
تو آگے ہیں والذین معہ اشداء، لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں وہ کفار پر سخت ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کفار کے مقابلے میں سخت ہونا ان کا ہر موقع پر ثابت ہوتا رہا ہے۔ سخت ہونے سے مطلب تو یہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو کفار کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے رہے ہیں، نرمی کا برتاؤ کرتے رہے ہیں تاکہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، لیکن بس جہاں پہ وہ اسلام کے خلاف ہوتے تھے وہاں پر وہ ان کے ساتھ سخت ہوتے تھے کہ نسبی رشتے ناتے بھی سب اسلام پر قربان کر دیے انہوں نے۔ حدیبیہ کے موقع پر بھی خاص طور پر اس کا اظہار ہوا، اور آپس میں مہربان اور اثار ہیں، یعنی رحماء بینہم، آپس میں وہ نرم دل ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، جیسا کہ مہاجرین اور انصار میں مواخات ہوئی اور انصار نے اپنی سب چیزوں میں مہاجرین کو شریک کرنے کی دعوت دی۔ تو اسی طرح یعنی صحابہ اکرام کی یہ صفت بیان فرمائی ہے یہاں پہ کہ ان کی دوستی اور دشمنی، محبت یا عداوت کوئی چیز اپنے نفس کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے۔ یہ کامل کا اعلیٰ مقام ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہے کہ من احب اللہ و ابغض الی اللہ و ابغض للہ، یعنی من جو احب للہ، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، فقد استکمل ایمانہ، بس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو ان کی جو محبت ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور ان کا جو بغض ہے کفار سے وہ بھی اللہ کے لیے ہی ہے، تو ان کا ایمان مکمل ہے۔ یہاں پر ایک ان کی صفت یہ ہے۔ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام کے کفار کے مقابلہ پر سخت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کبھی کسی کافر پر رحم نہیں کرتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس موقع پر اللہ اور رسول کا حکم کفار پر سختی کرنے کا ہوتا ہے، وہاں ان کو اپنے رشتے ناتے یا دوستی وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ اس کام میں مانے نہیں ہوتے۔ تو جہاں تک ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ ہے تو وہ تو خود قرآن نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ لا ینہاکم اللہ، کہ اللہ جو ہے منع نہیں کرتا اللہ ان کو کہ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ وہ ان کے ساتھ احسان کا سلوک کریں اور ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کریں۔ تو اس چیز سے تو اللہ منع نہیں کرتا کہ وہ ان سے انصاف بھی کر سکتے ہیں، احسان بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور جہاں پہ ضروری ہوتا ہے اسلام کے بچاؤ کے لیے، وہاں پر وہ ان کے ساتھ سخت ہوتے ہیں۔ عدل و انصاف کرنے میں، عدل و انصاف کو برقرار رکھنے میں وہ سخت ہوتے ہیں۔ تو اب نیکسٹ ان کا جو وصف ہے وہ یہی کہ رکوع اور سجود کی حالت ہے، یعنی نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ تو اکثر اوقات ان کو دیکھنے والے، اب دن میں تو 5 اوقات ہیں، اس کے علاوہ نوافل یا رات کی نماز یا جو بھی قیام وغیرہ کرتے ہیں۔ تو پہلا جو وصف ہے وہ ایمان کی علامت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ان کی محبت کا کیا، اور دوسرا جو ان کا وصف ہے وہ ان کا عمل کا بیان ہے کہ وہ ان کا عمل کیسا ہے۔ پہلا ایمان کی بات تھی اور دوسرے ان کے عمل کی بات ہے کہ وہ ایمان میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں اور عمل میں بھی۔ وہ ہر وقت آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ نماز میں مشغول ہیں، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کے رضامندی کو پانے کے لیے وہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پھر آگے ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ تم دیکھو گے سیماہم علامتیں فی وجوہہم ان کے چہروں میں، من اثر السجود سجدوں کے کثرت سے، سجدوں کے نشان، یعنی سجدے کرنے سے، سجدوں کی کثرت سے جو نشان ان کے چہروں پہ پڑ جاتے ہیں آپ ان کو دیکھو گے کہ نماز اور سجدے کے مخصوص آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوتے ہیں۔ ان سے مراد یہ ہے کہ عبادت کو وہ خشوع و خضوع سے کرتے ہیں، یعنی جو عبادت کو خشوع و خضوع سے کرتے ہیں تو ان کے چہروں پر اس کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو وہ نشان جو کثرت سجود کی وجہ سے ماتھے پر پڑ جاتے ہیں تو وہ بھی اس کی ایک وجہ ہوتے ہیں کہ وہ نماز شخص کثرت سے پڑھتا ہے، اور دوسرے وہ آثار جیسا کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز جو نمازی ہوں گے ان کی پیشانیاں، ان کے ہاتھ، یعنی وضو کے جو اعضاء ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے، تو ان کے جسمانی اعضاء سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ نمازی ہیں جو کثرت سے نماز ادا کرتے تھے اور وضو کرتے تھے۔ اور ایک تیسری بات یہ بھی ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ان کے چہروں پر ایک خاص نور آ جاتا ہے،
جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کثر صلاتہ باللیل، جو رات میں کثرت سے نماز پڑھتا ہے، حسن وجہہ بالنہار، تو دن میں اس کا چہرہ حسین ہو جاتا ہے، تو خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مراد نمازیوں کے چہروں کا وہ نور ہے جو قیامت میں نمایاں ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ان کے ماتھوں پر، ان کے چہروں پر تم کثرت سجود کے اثرات دیکھو گے۔ اب چہروں پر نور ایک سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھیں تو ایسے بھی آ جاتا ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کا چہرہ نیچے کی جانب ہوتا ہے۔ تو ویسے تو جو چہرہ ہے جسم میں انسان کے سر کے یعنی جسم میں اوپر ہی رہتا ہے، تو وہاں پر خون کا وہ بہاؤ نہیں ہوتا۔ جب وہ نیچے ہوتا ہے اور باقی جسم اوپر ہوتا ہے تو تب خون کا بہاؤ اکثر جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سجدہ کریں تو ہمیں خود بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے چہرے اور سر کی طرف خون کا بہاؤ آ گیا ہے زیادہ۔ تو جب مکمل طور پہ ایک پراپرلی چہرے کو خون اور سر کی طرف خون کا بہاؤ بڑھتا ہے تو تب بھی چہرہ جو ہے وہ یعنی پراپرلی جب اس کو خون کا تب وہ روشن ہو جائے گا اور چہرے کے جو مسائل ہو سکتے ہیں اسکن کے تو وہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ یہ فیشل وغیرہ کرواتے ہیں تو اس میں بھی چہرے کا مساج کیا جاتا ہے۔ وہ مساج بھی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جب وہ زور سے مساج کیا جاتا ہے تو خون کا بہاؤ چہرے کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو جب چہرے کی طرف بہاؤ ہوتا ہے تو اس سے پھر چہرہ پر نور لگنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح کثرت سجود کی وجہ سے بھی چہرے پر نور آتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ آگے دیکھیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور یہ مثال بیان کی گئی ہے تورات میں، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں۔ یعنی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ جو پیچھے بات بتائی ہے صحابہ کرام کی جو نشانیاں بتائی ہیں وہ تو رات میں بھی ہیں، ان کی یہ مثالیں بیان کی ہیں۔ اور یہ بھی بات ہو سکتی ہے اگر اس کو پچھلی آیت کے ساتھ ملائیں، اگر اس کو آگے ایک مثال دی ہے کہ زرعین اخرج شطأہ، آنے والی جو مثال ہے، اگر اس کو اس کے ساتھ ملحق کر لیا جائے کہ یہ مثال تو رات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، تو یہ والی مثال جو آگے میں دینے جا رہی ہوں آگے ابھی آئے گی، تو یہ مثال بھی ہو سکتی ہے اس کے کہ تورات اور انجیل میں یہ مثال موجود ہے۔ وہ کون سی مثال ہے؟ وہ یہ ہے کہ کزرعین اخرج شطأہ۔ اچھا یہ مثال میں آپ کو بعد میں پڑھاتی ہوں، ابھی آپ اتنا سن لیں تاکہ آپ لوگوں کو انجیل تک یہ تشریح آپ کی ہو گئی ہے، اس کو سمجھ لیں۔ آگے جو 3 لائنیں رہ گئی ہیں اس آیت کی وہ میں آپ کو بھی کرواتی ہوں۔ اب جو آگے مثال ہے کزرعین اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار۔ یعنی یہ ایک اور مثال صحابہ کرام کی بیان کی گئی، ایک تو پیچھے بیان کی گئی کہ ان کی خاصیات کیا ہیں، اور یہاں پہ ایک ان کی مثال دی گئی ہے کہ ایسے مثال ہے صحابہ کرام کی مثال ایسی ہے کہ زرعین کا کی طرح، جیسا کہ زرعین ایک کھیتی ہے، کسان ایک زمین ہوتی ہے مٹی والی جس میں وہ کچھ بوتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف وہ اس میں بیج بوتا ہے ابھی تک اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک کھیتی جب وہ بیج بوتا ہے تو اخراج، تو وہ کھیتی کیا نکالتی ہے؟ اخراج سب سے پہلے نکلتی ہے شطأہ۔ شطأہ کا مطلب ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی بھی دانہ بوتے ہیں تو سب سے پہلے ایک باریک سی کومپل پھوٹتی ہے، اس میں سے مٹی میں سے سب سے پہلے ایک چھوٹی کومپل نکلتی ہے باریک سی، تو اس کو کومپل کہتے ہیں۔ سوئی کی طرح ہوتی ہے، نہیں باریک ہوتی ہے، تو اس کو سوئی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے اپنی سوئی نکالی، تو ایسے جیسے ایک کھیتی ہے، کھیتی کا مطلب کہ اس میں کوئی چیز بوئی ہے تو اخراج شطأہ وہ اس میں سے نکالتی ہے اپنی سوئی، یعنی کومپل نکلتی ہے اس میں سے، فآزرہ، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ، جب وہ
پہلے وہ باریک ہوتی ہے، جب وہ بڑی ہوتی جاتی ہے وہ اتنا مضبوط بھی، اس کا جو تنا ہے وہ مضبوط بھی ہوتا جاتا ہے۔ فاستغلظ، پھر وہ موٹا ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ اب جب وہ موٹا ہو جاتا ہے فاستوى علی سوقہ، پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جو تنا ہوتا ہے علی سوقہ، اپنی جڑ پر، اپنے تنے پر۔ آپ دیکھیں کہ ایک بیج کتنا کمزور ہے، اس میں سے ایک کمزور سا پودا باریک سی سوئی کی طرح نکلتا ہے ایک پودا، پھر آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا تنا موٹا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے جیسے ایک درخت ہو جاتا ہے۔ تو یعجب الزرع، پھر جب وہ یا درخت ہو جاتا ہے، یا جیسے فصل اگتی ہے، گندم کی فصل اگ جاتی ہے، تو ایک بیج سے وہ فصل کتنی کھڑی ہو جاتی ہے اپنی جڑوں پر، اپنے تنوں پر، وہ مضبوط ہو کے سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یعجب الزرع، یعجب تو وہ بہت بھلی لگتی ہے، زرع کسان کو بہت اچھا لگتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے، تو کسان اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، لی تاکہ یغیظ و غضب غصے کو کہتے ہیں، وہ غصہ دلاتی ہے بہم الکفار کفار کو۔ اب یہ جو مثال ہے یہ صحابہ کرام کی مثال دی ہے، اس میں جو کسان ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی پہلے جب اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی ہے اور کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، آپ نے کسی ایک کے دل میں دین اسلام کا بیج بویا کسی ایک کے دل میں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بیج جو ہیں وہ دل میں لگتے گئے، دلوں میں بڑھتے گئے، ایمان والوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ پہلے یہ کمزور حالت میں تھی، یہ مسلمانوں کی جماعت، یہ صحابہ کرام کی جماعت، تو آہستہ آہستہ ان کی کونپلیں پھوٹتی گئیں، یہ مضبوط ہوتے گئے، پھر مدینہ منورہ کے وہاں پر اپنی ریاست قائم کی، اور پھر وہ موٹی ہو گئی، یعنی طاقتور ہو گئی وہ جماعت، اور پھر وہ اپنے جڑ پر، اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ جماعت اس وقت مستحکم ہو گئی جب پہلا غزوہ ہوا ہے، غزوہ بدر، جس میں 313 کی جماعت نے 1000 کی جماعت کو شکست دی تھی۔ تو اس وقت مسلمانوں کی دھاک دوسرے لوگوں کے اور کفار کے دلوں پر بیٹھ گئی۔ تب اس وقت کفار مکہ کو بھی حیرانگی ہوئی، شدید جھٹکا لگا، اور اس وقت یقین آیا کہ یہ جو جماعت ہے یہ اتنی کمزور جماعت نہیں ہے، اس کو ہم اتنی آسانی سے ختم نہیں کر سکتے۔ تو وہ اب جب مسلمانوں کی جماعت مضبوط ہو گئی، ان کے قدم جم گئے، وہ اپنے تنوں پر مضبوط ہو گئے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت ہی خوشی دیتی تھی یہ بات، یعجب الزرع، کسان کو بہت ہی بھلی لگتی، اور یہ مسلمانوں کی جو طاقتور جماعت ہے، لیغیظ بہم الکفار، یہ کفار کو غیظ دلاتی، غصہ دلاتی۔ کفار تو ان کے تو دل جلتے تھے اس بات سے کہ مسلمان مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ مثال انجیل میں بھی بیان کی گئی ہے، اور تورات میں بھی صحابہ کرام کی یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ صحابہ کرام ایک کھیتی کی طرح ہیں جو آہستہ آہستہ مضبوط ہو گئے، اپنے جڑوں پر، اپنے تنوں پر مضبوط ہو گئے۔ وعد اللہ الذین، اور اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ، آمنوا وعملوا الصالحات، ویسے یہاں سے مخاطب جو ہیں وہ صحابہ کرام ہی ہیں، لیکن یہاں سے ہر وہ شخص یہاں سے جو ہے اس سے مراد ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ منہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور بڑے ہی اجر عظیم، یعنی بڑے اجر کا وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں کے ساتھ۔ تو یہاں پہ آمنو اور عامل الصالحات، قرآن پاک میں جہاں بھی دیکھیں دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل، نیک اعمال۔ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال ضروری ہیں، صرف ایمان لے آئیں اور نیک اعمال نہ کریں تو کافی نہیں ہے، صرف ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے، اور ایمان نہ لائیں اور صرف نیک اعمال کریں تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر نیک عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے جو اسلام تو نہیں لایا، یعنی غیر مسلم ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نیت سے دیکھتا ہے، تو کیا ان کو وہ اجر جو حج کا
ثواب ملے گا وہ ملے گا نہیں ملے گا. اگر وہ راستے سے کوئی تکلیف کا چیز ہٹاتا ہے تو اس کو صدقے کا اجر نہیں ملے گا کیونکہ اس کے دل ایمان سے خالی ہیں. تو اسی لیے ایمان اور عمل دونوں ضروری ہیں. آمنو وعملوا الصالحات، ایمان بھی لانا اور نیک اعمال بھی کرنا. تو یہ دونوں کام ہوں گے تو ان لوگوں کے ساتھ اللہ ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. بس یہاں پہ آپ کی صورت کمپلیٹ ہو جاتی ہے. جو بات یہ جو آپ کو تھوڑا یہ مثال سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن اس کا ایک ایک لفظ جو ہے یہاں پر بعد میں مشکل الفاظ کے معنی اور گرامر دی ہوئی ہے. تو مشکل الفاظ کے معنی میں آپ جب ایک ایک لفظ کا معنی یاد کر لیں گے پھر آپ کو یہ مثال یاد کرنا مشکل نہیں رہے گا. پھر بھی جہاں سے سمجھ نہیں آئے وہ آپ کوسچن کریں، میں آپ کو کلیئر کروں. اچھا، یہاں پر ایک اور بات سمجھنے والی ہے. جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ فرمائے ہیں لیغیظ بہم الکفار. تو صحابہ کرام کی یہ جو جماعت ہے یہ طاقتور جماعت ہے، یہ ان کا ایمان ہے، ان کا مضبوط ہونا ہے، یہ کفار کو تکلیف پہنچاتا ہے. کفار حسد کی آگ میں جلتے ہیں، کفار کو غیظ و غضب دلاتا ہے، غصہ دلاتا ہے. تو صحابہ کرام کو جن صفات کے ساتھ مزین فرمایا، یعنی ان کو ضعف کے بعد قوت دی، قلت کے بعد کثرت بخشی، تو یہ سب کام اس لیے تاکہ ان کو دیکھ کر کافروں کو غصہ آئے، کافر حسد کی آگ میں جلیں، وہ غیظ و غضب کی آگ میں جلیں. تو یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تو یہ بیان فرمایا. تو ایک دفعہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجلس تھی ہو رہی تھی تو وہاں پر ایک تابی یا تبا تابی موجود تھے. تو وہ اس آیت کی تشریح فرما رہے تھے، تفسیر فرما رہے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک شخص نے بعض صحابہ کرام کی تنقیص میں کچھ کلمات کہے، یعنی اس میں نقص نکالا یا کوئی ایسی بات کہی صحابہ کرام کے بارے میں. جیسا کہ بہت سارے لوگ، اللہ ہمیں اس بات سے بچائے، صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں. تو اللہ اس بات سے بچائے، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں. تو اقتدیتم جو ان کی اقتدا کرو گے تو ہدایت پالو گے. تو صحابہ کرام کا بڑا رتبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کی عظیم ہستیاں ہیں صحابہ کرام. تو کسی شخص نے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کہی تو امام مالک نے یہ آیت پوری تلاوت کر کے آیت تلاوت کی، محمد رسول اللہ والی، صحابہ کرام کی خاصیات بتائیں. اور جب ان الفاظ پہ پہنچے لیغیظ بہم الکفار، اللہ نے ان کو یہ جو خصوصیات تھیں، صفات تھیں، اس لیے بخشیں تاکہ کفار جو ہیں وہ غصے میں آئیں، وہ غیظ و غضب سے بھر جائیں. تو جب وہ اس لفظ پہ پہنچے ہیں تو فرمایا کہ جس شخص کے دل میں صحابہ کرام میں سے کسی کے ساتھ غیظ ہو، غصہ ہو، تو اس آیت کی وعید اس کو ملے گی. یعنی اس آیت کی وعید کیا ہے؟ وعید یہ ہے کہ وہ کفار کو غصہ دلانے کے لیے ہے. تو یہاں یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہو جائے گا وہ شخص جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے. بس یہ فرمایا کہ یہ وعید اس کو بھی پہنچے گی، مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں جیسا کام کرنے والا ہو جائے گا. کیونکہ صحابہ کرام سے تو غصہ وہی رکھے گا نا جو کافر ہوگا. یہاں پر یہی الفاظ کہ ان کو اللہ نے یہ عزت اور اکرام بخشا ہے، ان کو یہ صفات دی ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو مضبوط کیا تاکہ ان کو دیکھ کر کفار کے دل جلیں. تو اب جو بھی صحابہ کرام سے کوئی بھی غصہ رکھے گا یا دل میں کوئی بغض رکھے گا یا ان کے دل جلیں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کفار جیسی شباہت اختیار کر رہے ہیں، کفار جیسا کام کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہم کہتے کہ وہ کافر ہو جائیں گے، لیکن وہ کفار جیسا کام ضرور کر رہے ہوں گے جو صحابہ اکرام سے بغض رکھتے ہیں. تو یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے، اس میں اس کو بھی سمجھ لیں.